ہر آدمی کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے کاروباری ہے یا ملازم ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اور ہر آدمی کو اپنے گھر کے اندر یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ہماری جو تمنائیں ہیں، ہماری خواہشیں ہیں، ہماری مرادیں ہیں، وہ پوری نہیں ہو رہی۔ آج آپ کو جو وظیفہ بتلایا جا رہا ہے، اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے آپ کی جو پریشانی ہے، اللہ اس وظیفے کی برکت سے اس پریشانی کو ختم فرمائیں گے، اور آپ کی ہر مراد اللہ اپنے خزانے سے پوری کریں گے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ پہلے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر 3 مرتبہ چاروں کل پڑھیں، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھ کے آپ کا جو کام ہے اس کام کو آپ پہلے لکھ لیں کہ میرا یہ کام ہے، میں اس کام کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ تو یہ پڑھ کے 3 مرتبہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ چاروں کل اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگیں، دعا مانگنے کے بعد پھر آپ وہیں بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھیں۔ سورۃ یاسین پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ یاسین پڑھیں، جب پہلی مبین آئے تو اس پر رک جائیں، رک کے وہی دعا جو پہلے آپ نے مانگی ہے جس مقصد کے لیے، وہی مقصد اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میں نے اس مقصد کے لیے عمل کیا ہے، میرا یہ مقصد پورا کر دیں۔ پھر دوبارہ سورۃ یاسین شروع کر دیں، پہلی مبین سے آگے چلے جائیں، اب دوسری مبین آ جائے گی، اب دوسری مبین پر پھر رک جائیں، پھر وہاں دعا کریں، پھر تیسری مبین، پھر چوتھی، اسی طرح سورۃ یاسین کے اندر 7 مبینیں ہیں، 7 مبینوں پر آپ نے 7 مرتبہ دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ خاص عمل ہے جو ہمارے بہت بڑے اکابرین کا آزمودہ عمل ہے۔ سورۃ یاسین ویسے ہی قرآن پاک کا دل ہے، یعنی سورۃ یاسین پڑھ کے آدمی دعا مانگتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ سورۃ یاسین 1 مرتبہ آدمی پڑھتا ہے تو اس کو اللہ رب ذوالجلال 10 قرآنوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی صورت ہے، اس لیے اس کو پڑھ کے آپ اپنی مرادیں، اپنی مشکلات اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ مشکلات کو بھی ختم کریں گے اور اللہ مرادوں کو بھی پورا کریں گے۔ شرط وظائف جتنے بھی ہیں ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں گے تو آپ یوں سمجھ لو کہ آپ کی جو گاڑی ہے اس کے اندر پٹرول آپ نے ڈال دیا، اب وہ گاڑی آپ کی چلنے کے قابل ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی گناہوں والا عمل ہے اس کو آپ ختم کر دیں۔ اگر گناہوں والا عمل آپ نے جاری رکھا تو یوں سمجھ لیں گاڑی چلتی تو ہے مگر گاڑی کے آگے رکاوٹیں بہت ہیں کہ وہ رکاوٹیں گاڑی کو چلنے نہیں دیتی۔ تو اس لیے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، حرام کمائی سے۔ حرام کمائی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چوری کر کے آئیں تو وہ حرام ہوگا، یا آپ خنزیر اور سور وغیرہ کھائیں تو یہ حرام ہے۔ کسی کا حق آپ نے رکھا ہوا ہے تو وہ بھی آپ حرام کھا رہے ہیں۔ رشوت، سود آپ لے رہے ہیں تو یہ بھی حرام ہے۔ تو آپ ان سے بھی پرہیز کریں اور 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کریں، پھر یہ عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب ذوالجلال اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی، چاہے وہ جس شکل صورت میں بھی آئی ہوئی ہے، اللہ اپنے فضل سے اس پریشانی کو دور کریں گے۔ ترتیب پھر سن لیں کہ پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، چاروں کل 3 مرتبہ، پھر درود شریف 3 مرتبہ، پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، پھر آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے، پہلی مبین پر آپ نے ٹھہر جانا ہے، وہاں پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، پھر دوسری مبین پر ٹھہرنا ہے، پھر تیسری پر، پھر چوتھی پر، پھر اسی طرح 7 مبینوں تک آپ نے ٹھہرتے چلا جانا ہے۔ جب ایک مبین پر آپ روکیں گے، دعا مانگ لیں گے، پھر دوبارہ آپ نے سورۃ یاسین پھر شروع سے شروع کرنی ہے۔ تو اس طرح 7 مبینوں تک جا کے آپ نے یہ دعا مانگتے رہنا ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ اس کو کم از کم 3 ہفتے تو لازماً کریں۔ اس عمل کو 3 ہفتے لازماً کریں۔ 3 ہفتوں تک اللہ پاک آپ کی مراد پوری کر دیں گے، نہیں تو 7 ہفتوں تک اس عمل کو لے جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سبيل الدموع سبيل مريح